دیکھیے میرے نبی کی آواز میں نغمہ بھی تھا، روب بھی تھا، کشش بھی تھی، جادو بھی تھا۔ ایک دفعہ نا طفیل بن عامر دوسی ہے، قبیلہ دوس کے سردار تھا، وہ آئے مکہ، تو ان کو مکے والوں نے کہا ایک ہماری قوم کا نوجوان ہے، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، جو اس کی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، باپ دادے کو چھوڑ دیتا ہے، لہذا ایک کام کرنا، جب تک مکے میں رہو نا وہ دی گل نہ پیا سنی، نہیں تو تیرے چاروں خانے نکل جانے۔ وہ کہنے کہ میں ایسا ڈرا کہ میں نے کانوں میں روئی ڈال، میں کہا میں سنتا ہی کوئی روئی ڈال۔ کہنے کہ میں طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان دیکھا، بڑا خوبصورت نماز پڑھا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان کا ہوا وہی ہمارا جادوگر ہے۔ تو کہنے لگے مجھے خیال آیا کہ طفیل تو ایک عرب قبیلے کا سردار ہے، بچہ تو نہیں ہے، اور یہ چہرہ جادوگر کا بھی نہیں ہے، تو اس کی سن، اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا اور غلط ہوگی تو چھوڑ دوں گا، میں کڑا کوئی کاکاں جڑا میں میرے تے جادو چل جاؤں گا۔ کہنے لگے میں نے کانوں سے روئی نکالی اور جا کے بیٹھ گئے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے میں نے پوچھا ما تقول، کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ چونکہ وہ عرب تھا نا، اس کلام کو سمجھتا تھا، یہ خطبے کے کلمات ہیں، لیکن میرے آپ کے لیے کوئی اس میں کشش نہیں ہے چونکہ ہم اس کی گہرائی نہیں سمجھتے۔ لیکن کہنے لگا اعید فقط بلغنا قاموس البحر، ارے نوجوان ذرا دوبارہ سنا دے، تیرے چند لفظوں نے 7 سمندر پی لیے، 7 سمندر پی لیے۔ آپ نے دوبارہ کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ کہنے لگا کلمہ پر ہاتھ بڑھا، کیا کہتا ہے؟ مانتا ہوں تیری آواز میں کھینچتی تھی آواز۔ تو وہ ماں جی کہہ رہی تھوڑی دیر میں اس نے سارا نقشہ کھینچ کے بتایا تھا کہ جب بولتے تھے ایک نور چھا جاتا تھا، جب خاموش ہوتے تھے ایک وقار چھا جاتا تھا، آنکھوں میں ایک کشش تھی، ایک جاذبیت تھی، گہرائی تھی، روشنی تھی، نور تھا، پلکیں دراز تھی، چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا تھا۔ یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی تھی، گردن سراہی دار لمبی تھی، تینوں میں سب سے نمایاں ہستی تھے۔ تو وہ کہنے لگا ان کا خامن ابو معبد، تو اللہ کی بندی یہ وہی قریشی نوجوان ہے جس کے پیچھے سارے مکے والے لگے ہوئے ہیں، یہ اس کے ہاتھ کی برکت ہے تو لگتا ہے وہ سچا ہی نبی ہے، چل اس کے پیچھے چلیں۔ تو دونوں میاں بیوی چلتے چلتے مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جا کے کلمہ پڑھا۔ تو اللہ نے آپ کی ذات اتنی خوبصورت بنائی، پھر آپ کو اخلاق کیسے عالی شان دیے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، مجھے عثمان اگر کہے گا نا مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا جی، تو اتنا کہنے سے کافی ہو گیا جی۔ لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بلاتا نا یا رسول اللہ، ادھر سے یا رسول اللہ، اپنی زندگی بھر کبھی ایسے نہیں، یہ بھائی بیٹھے یہ مجھے کہیں جی مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں، لیکن جب ہمارے نبی کو کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسا نہیں کرتے، اب یوں کرتے، پورا موڑتے تھے اس کی طرف۔ کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ یوں نہیں کرتے بلکہ پورا موڑ کر کہتے تھے اچھا۔ ساری زندگی لوگوں میں رہے اور ہر دفعہ یہ کہ کبھی یوں نہیں کہ پورا مڑ کر اس کو عزت دیتے تھے، زندگی بھر کسی کو ایسے نہیں تھے، کبھی بلانا پڑا دور آدمی بیٹھا ایسے نہیں، پورے ہاتھ کا اشارہ ایسے، جو ہمارا اردو کا محاورہ بھی انگلی اٹھانا آپ ایسے کرتے تھے،
کبھی ایسے نہیں. آپ کی محفل کتنی ہی لمبی ہو جاتی، کبھی پاؤں نہیں پھیلایا، کبھی پاؤں نہیں پھیلایا، چوکڑی مار کے بیٹھے رہتے، کبھی پاؤں نہیں پھیلایا. سب کو عزت دیتے تھے، سب کی طرف پوری توجہ رکھتے تھے. کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا چھڑاتے نہیں تھے جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا. کوئی آپ سے بات، یہاں جی میں نے آپ سے بات کر لی، آپ ایسے ہو جاتے، جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بیٹھے. ادھر آ کے بیٹھا یوں ہو جاتا، ادھر بیٹھا. زندگی بھر کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو چھڑی نہیں ماری. حنین کی جنگ میں شکست ہوگی پہلے، پھر بعد میں فتح ہوگی. تو صحابہ بھاگے. ایک صحابی کا بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی پر پاؤں آ گیا. بھاگ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چھوٹی، تو آپ نے اس کو سے چھڑی ماری. اوجعتنی، ارے تو نے مجھے تکلیف پہنچائی. اچھا، انہوں نے ویسٹ کوٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، لوہے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، زرہ لوہے کی زرہ پر تو تلوار نہیں اثر کرتی تھی، اور سوٹی کی اثر کرنا ہے. ٹھیک، لیکن ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی. وہ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا کہ اب میری خیر نہیں، اب میرے خلاف کوئی حکم آئے گا کہ اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی. کہ ساری رات نیند نہیں آئی، اسی خوف میں کہ اب صبح کوئی نہ کوئی میرے خلاف وحی آئی. فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑا تھا وہ حاضر ہو جائے. میں کہا کوئی گل ہو گئی ہوں تو جاؤنا ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف تیرے اتنے قانون آ جانا ہے. تو میں ایسے ہی کانپتا ہوا گیا. آگے اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا میرے دوست، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، میں اس پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس لیے بلایا. اور یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ دیتا ہوں اس چھڑی کے بدلے میں. اب تو آپ نے معاف کر دیا ہوگا. یہ میرے نبی کے اخلاق. سبحان اللہ. وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب اب آئے گا، اور میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں، کل آپ کو چھڑی لگ گئی تھی میرے ہاتھ سے، معافی چاہتا ہوں. یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں. یہ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے. یہ بتاؤ، زندگی خوبصورت چیزوں سے نہیں بنتی، نبی کے پیچھے چلنے سے بنتی. اور میرے نبی کی زندگی کا سارا حسن آپ کے ہر ادا میں ہے، ہر ادا میں. لیکن اس میں جو سب سے چیز اوپر نظر آتی ہے نبوت کے بعد، وہ آپ کے اخلاق ہے، وہ آپ کے اخلاق ہے، وہ آپ کے اخلاق ہے. ہمارے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے فرمایا اتنی لمبی نہیں چاہیے، آپ درمیانے درجے کی نماز پڑھیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. آپ نے سارا مال اٹھا کے خرچ کر دیا. سخاوت بہت بڑا عمل ہے، نماز بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے نبی، اتنی سخاوت نہیں چاہیے. لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. آپ کچھ اپنے لیے بھی بچا کے رکھیں، سب کچھ دے کے پھر آپ تنگ بیٹھے ہوں، یہ ہمیں پسند نہیں. آپ دنیا میں تبلیغ کے لیے آئے اور اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تھکایا کھپایا، اور زیادہ کڑھن اور دکھ درد میں جب مبتلا ہوئے تو اللہ نے اس سے بھی روک کر کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. اے میرے نبی، آپ تبلیغ کریں لیکن اتنا غم نہ کریں کہ خود ہی ہلاک ہو جائیں، آپ کی اپنی جان چلی جائے. تم نے آپ کو 3 بڑے عمل بتائے. آپ نے نماز لمبی پڑھی، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھ. سارا خرچ کر دیا، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھ.
تبلیغ میں دکھ درد دکھا، اللہ کا درمیانہ ہاتھ کا. لیکن جب ہمارے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اللہ تعالیٰ اور جیسے کہہ رہے تھے درمیانہ درمیانہ درمیانہ، یہاں بھی اللہ کہتے ذرا درمیانہ، تھوڑا جا کوڑا بھی ہو کے بھی کھایا کر، کوئی تھوڑی جی اکھ بھی کھایا کر. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نوکروں کے ساتھ سختی نہ کریں تو کام نہیں کرتے. یا آپ سارے جو مالدار لوگ ہو، آپ کے ذہن میں یہ شیطان نے بٹھایا ہوا ہے کہ نادے نال سختی نہ کرو تو کم ہی نہیں دیں گے. اور میرا نبی کہتا ہے ان اللہ لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، کہ اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا. لیکن آپ کراچی سے پشاور کیا گلگت تک سفر کیا ہے، سب مالداروں کا یہ ذہن ہے نوکروں کو کس کے نہ رکھو تو کام نہیں کرتے. بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یہ تو ہمارا سارا دیش کا حصہ ہے. اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے سختی پہ نہیں، جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا. اور ایک اور حدیث یاد ہے، میرے نبی نے کہا لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه، اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات میں اس سے خوبصورت شکل کوئی نہ ہوتی. ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منه، اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت شکل اور کوئی نہ ہوتی. یہ گھروں میں جو کام کرنے والی بچیاں، عورتیں، ان کو بیگمات کتنا بے عزت کرتی، کتنا ذلیل کرتی، ایک پیالی کے ٹوٹ جانے پر کتنی بے عزت کرتی. اللہ کسی کو رزق دے دے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ فرعون بن کے بیٹھ جائے. اور ہمارے دیہاتوں میں بہت زیادہ ہے، اور ہمارا پنجاب کا کلچر اس میں بہت زیادہ ہے، گالیاں، ماں بہن کی گالیاں. میں ایک دفعہ اپنے ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ہمارا لوہار آ گیا، ہمارے پاس 5ویں پشت چلے آ رہے ہیں، تو آ کے رونے لگا میرے پاس. میں کہا کیوں آئی؟ آندا جی غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے نہ بہن ہوندی ہے، صرف ذمہ داراں دیاں ماواں بہناں ہوندیاں. غریباں دیاں ماواں بہناں صرف گالی واسطے ہوں، جتھے مرضی گال کٹ دیو، جتھے مرضی ہوندی چادر لا دیو. ماواں بہناں صرف تہاڈی ہوندیاں، ساڈیاں کوئی نہیں ہوندیاں. وہ میرے کسی کزن نے اس کو گالیاں نکالی تو وہ میرے پاس پناہ ڈھونڈنے کے لیے آ گیا. یہ کلچر ہے سارے میرے دیس کا، بدتمیزی، بد اخلاقی، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے داڑھی والا ہو، چاہے پگڑی والا ہو، چاہے کلین شیو ہو. اس میں نے سب کو بدتمیز دیکھا ہے. ماتھے کے محراب کے باوجود میں نے ان کو نوکروں کو ذلیل کرتے دیکھا ہے. نوکر کے ساتھ انسان بن کے رویہ میں نے کروڑوں میں کسی ایک کا بھی نہیں دیکھا. دکھ درد ہے میرے دیس کا، اور تھوڑے دکھ. جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھوڑا جا سخت ہویا کر، تھوڑا جا نرم ہویا کر. جیسے اللہ نے کہا لمبی نماز نہ پڑھ میرے نبی، تھوڑا درمیانی پڑھیں، سارا خرچ نہ کریں، کچھ بچا کے رکھیں، زیادہ روئیں دھوئیں نہیں، کام کریں، تبلیغ کریں، اتنا زیادہ دکھ درد نہ اٹھائیں. جب اللہ کے نبی نے اخلاق میں پرواز کی تو اللہ تعالیٰ نے شاباش دی، انک لعلی خلق عظیم. اے میرے حبیب، آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت عالی شان، بہت عالی شان. آپ انسانی اخلاق جو سوچے جا سکتے ہیں سب آپ کے تابع ہو چکے ہیں، سب آپ کے غلام ہو چکے ہیں، اور آپ ان پر چھا چکے ہیں. انک لعلی